یہ منظر راجپوت مینشن کا تھا جہاں رضوان صاحب بے صبری سے دروازے کے باہر اپنی بیٹی انان کو کندھے سے لگائے چکر کاٹ رہے تھے، کیونکہ اندر ان کی کل کائنات، ان کی بیوی، ان کی اولاد کو جنم دے رہی تھی، جبکہ حیام صوفے پر بیٹھی اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ اللہ میرے بیٹے کو اپنی نعمت سے نوازنا، اسے اس دولت کے وارث سے نواز دے، میرے بیٹے کو کندھا مل جائے گا۔ رضوان صاحب کی والدہ ہاتھ پھیلائے پوتے کے لیے دعا کر رہی تھی، جسے سن کر رضوان صاحب نے سر جھٹکا۔ رخسار بیگم سے ان کی پسند کی شادی تھی، جس پر ان کے والد اور بھائی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ان کی بہن کو تھا، جو اپنی نند کو بھابھی بنانا چاہتی تھی، اور ان کی بات رضوان صاحب کی والدہ اعتراض تھا، کیونکہ ان کی بیٹی کو سسرال میں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ یہ ان کی سوچ تھی، ورنہ کسی نے بھی اس بات کو آنا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ اور بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تو سغفری بیگم کو ان سے نفرت کرنے کا بہانہ مل گیا، نہ کہ خاندان میں بیٹی پیدا ہونا خوشی کی بات سمجھا جاتا تھا۔ وہ رنگ سوچ کے مالک نہیں تھے، لیکن شاید رخسار ان کی پسند کی بہو نہیں تھی، اس لیے انہیں بیٹیوں کے تانے دیے جاتے تھے، اور زیادہ تانے تو اسی بات پر دیے جانے لگے کہ جٹھانی کے ماشاءاللہ سے 4 بیٹے ہیں، کیونکہ وہ خاندانی ہیں، جس پر رخسار بیگم کو بہت سی تلخ باتوں کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن شکر تھا کہ رضوان صاحب ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ ابھی بھی وہ اپنی بیگم کی خیریت کی دعا مانگ رہے تھے کہ اسی وقت دائی کمرے سے باہر آئی۔ مبارک ہو، جڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں۔ رضوان صاحب کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، انہوں نے خوشی سے انان کو سینے میں بیچ لیا۔ میں اپنی بیوی اور بچیوں کو دیکھ سکتا ہوں، رضوان صاحب نے بے صبری سے کہا۔ جی بیٹا دیکھ لیں۔ وہ سائڈ پر ہو گئی تو وہ جلدی سے اندر داخل ہوئے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے ان کی نظر روتی ہوئی رخسار بیگم پر گئی تو وہ جلدی سے ان کے پاس پہنچے۔ کیا ہوا، درد ہو رہا ہے کیا؟ انہوں نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ مجھے بتائیں رخسار، کیا مسئلہ ہے؟ آپ ڈرا رہی ہیں مجھے، انہوں نے بے بسی سے کہا۔ تو رخسار بیگم نے بچیوں کی طرف اشارہ کیا۔ رضوان، میں نے بہت دعائیں مانگی تھی کہ خدا مجھے بیٹا عطا کرے، بہت منتیں بھی مانگی تھی، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور رب کی رحمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اتنے جوڑے تو اس رحمت کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ رضوان صاحب نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں جی اور باجی، رضوان، وہ مجھ سے نفرت کریں گی، انہوں نے اپنی نم پلکیں اٹھا کر کہا۔ تو رضوان صاحب ہولے سے مسکرا دیے۔ جب میری یہی بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کر باپ کا نام روشن کریں گی تب فخر کریں گی وہ، لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور محبت ہے نا آپ کے لیے، انہوں نے عقیدت سے ان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ لائیں دکھائیں مجھے میرے شیر بچے، رضوان صاحب نے اپنی بچیوں کی طرف اشارہ کیا۔ تو رخسار بیگم نے اٹھ کر بچیاں ان کی گود میں پکڑائی تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ جڑواں تھی، لیکن ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتی تھی۔ ایک ٹکر انہیں دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں ہنی کلر تھیں، جبکہ دوسری آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ رضوان صاحب نے ایک کے کان میں اذان دی، تب ساتھ والی نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی تھیں، جسے دیکھ کر سمندر سا گمان ہوتا تھا، لیکن وہ کافی ایٹیٹیوڈ والی لگی۔ جب اس نے رضوان صاحب کو دیکھ کر ایک نظر اپنے ارد گرد گھمائی، پھر رخ پھیر کر آنکھیں بند کر کے دوبارہ سے سو گئی، جس پر رضوان صاحب کا کہکمہ بے ساختہ تھا۔ نیلی آنکھوں والی میری مائسہ اور شہد جیسی مٹھاس لیے آنکھوں والی نبال ہے۔ انہوں نے جھک کر اپنی بیٹیوں کے ماتھے چومے اور انہیں رخسار بیگم کے حوالے کیا۔ بدبخت نے پھر سے بیٹی پیدا کر دی، وہ بھی ایک نہیں 2۔ سخرا بیگم اپنی بیٹی کو فون پر بتا رہی تھی۔ نہ جانے دوسری طرف کیا کہا گیا کہ انہوں نے ہنگارہ بھرا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے آپ بیٹے کی جائیداد میں ان ماں بیٹیوں کو ہڑپنے دوں گی؟ ہاں ٹھیک ہے، میں بعد میں فون کرتی ہوں۔ انہوں نے فون رکھا تو نظر حیام پر گئی، جو اپنی گڑیا سے کھیلنے کی مصروف تھی، تو انہوں نے اپنا غصہ اتارنے کے لیے اسے رکھ کر ایک تھپڑ لگایا، جس سے وہ اوندھے منہ جا گری۔ دفعہ ہو یہاں سے بدبخت، تو ہی سب قدم لے کر پیدا ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میرے بیٹے کو کوئی بیٹا دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ حیام روتے سسکتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تو انہوں نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔
راجپوت مینشن کے سامنے وائٹ پیلس تھا جو رضوان صاحب کے بڑے بھائی رمضان صاحب کا تھا۔ رضوان صاحب روتی حیام کو چپ کروا کر انان کو لیے وائٹ پیلس آئے تو انہیں سامنے رمضان صاحب اور تسلیم بیگم بیٹھی نظر آئیں۔ واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ رمضان صاحب نے انہیں آتے دیکھا تو اٹھ کر ان کے پاس آتے انان کو اپنی گود میں لیتے کہا تو رضوان صاحب مسکرا دیے، اور یہ لوگ بھی خوشخبری بھی لائے ہیں۔ رضوان صاحب نے کرسی پہ بیٹھتے کہا تو تسلیم بیگم نے چونک کر دیکھا، کیونکہ انہیں جہاں تک معلوم تھا رخسار بیگم کی ڈیلیوری میں 10 دن تھے۔ پھر کیسی خوشخبری؟ اللہ مبارک کرے بھائی، کیسی خوشخبری؟ تسلیم بیگم نے تجسس سے استفسار کیا۔ بھابھی، وہ ماشاءاللہ سے جڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں، انہوں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ انہیں کوئی شرمندگی نہیں تھی، لیکن اپنی والدہ کے رد عمل کے بعد وہ تھوڑے مایوس ہو گئے تھے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ رمضان صاحب اٹھ کر ان کے گلے لگے تو وہ ہلکے سے مسکرا دیے۔ کیا ہوا رضوان، تم خوش نہیں ہو؟ انہوں نے ان کے بجھے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ میں کیوں خوش نہیں ہوں گا بھائی، میرا خون ہے وہ۔ لیکن امی، انہوں نے بے بسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ انہوں نے آج حیام کو مارا بھی اپنا غصہ میری معصوم بیٹی پر اتارا۔ انہوں نے سر جھکائے جواب دیا تو رمضان صاحب تعصب سے سر جھٹکا۔ یہ چھوڑے بھائی، مجھے بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ کیا سوچ رہی ہوگی میری چھوٹی دیورانی کہ مجھے اس کا احساس تک نہیں، اور ماں جی کی ٹینشن نہ لیں، میں کسی بہانے انہیں ادھر لے آؤں گی یا پھر رخسار کو اپنے پاس لے آؤں گی، تسلیم بیگم نے کہا تو رمضان صاحب نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا۔ بھائی میں اپنی دیورانی کو دیکھ آؤں، لیکن پہلے اپنے سپوتوں کو بھی بلا لو تاکہ وہ بھی اپنی نئی کزن کو دیکھ لیں۔ حسام، فاتن، دانیال، بسام، بیٹا جلدی آؤ، تم لوگوں کی نئی کزن آئی ہے۔ تسلیم بیگم نے لاؤنج میں آتے اپنے چاروں بیٹوں کو آواز لگائی۔ ان سے اپنی خوشی سنبھالے سمجھ نہیں رہی تھی، دل میں چپکے سے مانگی ہوئی دعا یوں قبول ہوگی انہیں یقین نہ تھا۔ وہ چاہتی تھی ان کی معصوم سی دیورانی کی بیٹیاں ہی اس گھر آئیں، جو بالکل اس کی جیسی معصوم اور پیاری اور محبت کرنے والی ہو۔ یہ بات انہوں نے ویسے ہی کبھی سوچی تھی، لیکن آج دو بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں لگا ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ جیسے ہی ان کے بیٹے باہر آئے وہ انہیں لیے راجپوت مینشن آ گئی۔ آتے ہوئے انہوں نے حیام حسام کو اور انان فاتن کی گود میں دے دی۔ حسام اور فاتن ان کی زبان میں باتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ حیام 2 سال کی اور حنان 1 سال کی تھی، اور دونوں بہنیں ابھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیام کی توتلی آواز کی باتیں پھر سمجھ آ جاتی تھی، لیکن انان کی بالکل نہیں آتی تھی۔ وہ انہیں لیے سیدھا رخسار بیگم کے روم میں آئی، جو نبال کو گود میں لیے پیار کر رہی تھی، اور مائسہ سوئی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ انہوں نے آتے ہی رخسار بیگم کو چٹا چٹ چوم ڈالا۔ تسلیم بیگم کافی ہنسمکھ مزاج کی مالک تھی، اتنے پیار پر تو ایک دم سے بھوکلا گئی۔ خیر مبارک، رخسار بیگم نے ہلکی سی آواز میں کہا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی سائے صاحبہ ضرور کچھ کہہ کر گئی ہوں گی۔ ادھر دو بھائی میری بیٹیاں، انہوں نے ان کے ہاتھ سے نبال کو لیتے ہوئے کہا، اور جب اس کی من موہنی صورت دیکھی تو نہال ہی ہو گئی۔ رخسار ماشاءاللہ سے یہ کتنی خوبصورت ہے۔ جی بھابھی، رخسار بیگم نے مسکرا کر کہا۔ اللہ نے بے شک انہیں بیٹیاں عطا کی تھی، لیکن وہ چاروں حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ اگر ان کی ساس بیٹیوں کے طعنے نہ دے تو تسلیم بیگم کو یقین تھا وہ اپنی اتنی خوبصورت بیٹیوں پر غرور ضرور کرتی۔ تمہارا شکریہ رخسار، تم نے مجھے 4 بیٹیاں عطا کر دیں۔ تسلیم بیگم نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا تو رخسار بیگم تو حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ مجھے غلط مت سمجھنا رخسار، لیکن جب حیام ہوئی تو نہ جانے کیسے میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ تمہاری بیٹیوں کو میرے بیٹوں کا نصیب بنا دے۔ میری بری نیت نہیں تھی، جیسے مجھے بیٹیوں کی خواہش ہے تمہیں بھی بیٹوں کی خواہش تو ہوگی نا، لیکن آج جب سنا کہ اللہ نے تمہیں 2 بیٹیوں سے نوازا ہے، مجھے لگا میری دعا قبول ہو گئی۔ میں تمہارے آگے جھولی پھیلاتی ہوں رخسار، مجھے اپنی بیٹیاں دے دو۔ مجھے لگ رہا ہے میں نے آج نہیں مانگا تو دیر ہو جائے گی، تم اسے جذباتی پن کہو یا کچھ بھی، لیکن مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ آپ ہی مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ نے مجھے بہن مانا نہیں، بہن بن کر بھی دکھایا ہے۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی کہ میری بیٹیاں آپ کی بہو بنیں، لیکن آپ وعدہ کریں ماں جی کو اور باجی کو نہیں بتائیں گی، ورنہ وہ میری بیٹیوں کو اس بات کے بھی طعنے دے گی۔ انہوں نے تسلیم بیگم کے ہاتھ تھام کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ میرا دماغ خراب ہے، ویسے بھی میں نہیں چاہتی میری بہوؤں کو کسی کی نظر لگے۔ تو طے پایا، حیام میرے حسام کی، انان فاتن کی، باقی 2 بچیوں کے کیا نام ہے؟ اپنی بات پوری کرتے انہیں یاد آیا نام تو پوچھا ہی نہیں۔
निबाल और माइसा दरवाज़ा खुलकर मुस्कुराते हुए रिजवान साहब और रमज़ान साहब अंदर दाखिल हुए। तो बताओ मेरी कौन सी भतीजी मेरे किस जिन की है? रमज़ान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा तो तस्लीम बेगम ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ इन्हें देखा। आपको अभी कुछ कहती कि वो बोल पड़े। मुझे अपने भाई की बेटियां अपने बेटों से बढ़कर है और मैं भी वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि इनको नज़र लगे। उन्होंने अपनी भतीजियों की तरफ देखकर मुस्कुराते देखते हुए कहा। तो ये परी मेरे दानियल के निबाल को दानियल के हाथों में देते हुए कहा, जो वहीं बेड पर बैठा था। निबाल की गोद में आते इसे चटाचट चूम डाला। ये बारबी मेरी है, जिसे हसाम और फातिन की दानियल ने हसाम और फातिन की तरफ इशारा करके कहा, जो अपनी अपनी गुड़िया को लेकर खड़े थे और हमेशा खुद ही इनके साथ खेलते थे। दानियल और बसाम को खेलने ना देते। बिल्कुल मेरे चैम, ये आपकी है। रमज़ान साहब रमज़ान साहब ने दानियल के बाल बिगाड़ते हुए कहा। तो वह खिलखिलाकर हंसा। मैं भी किसी को नहीं दूंगा। और निबाल को अपने नन्हे बाजू में दबोचते हुए कहा तो सब हंस पड़े। ओल मेली बसाम ने अपनी तोती ज़बान में कहा, जो कि 4 साल का हो गया था लेकिन अभी भी ऐसे ही बोलता था। और ये तुम्हारी? तस्लीम बेगम ने छोटी सी माइसा इसे पकड़ाई तो वो खुशी से निहाल हो गया। इससे पहले वो भी दानियल की तरह करता। माइसा ने टुकर टुकर करती आंखों से बसाम को देखा और फिर ऐसा मुंह बनाया जैसे उसे पसंद ना आया। सब इसके फेस एक्सप्रेशंस देख रहे थे। जिसने अपना नीचे वाला होठ बाहर निकाला, आंखों को लबालब आंसू से भरकर इतनी ज़ोर से रोना शुरू किया कि बसाम ने डर कर इसे बिस्तर पर उछाल दिया। वो मुझे नहीं लेनी ये चुड़ैल ए, बसाम ने रूनी शक्ल बनाकर कहा तो फिजा में सबके कहक में गूंजे। अच्छा बच्चों सुनो, ये हम सब का सीक्रेट है। अगर अपनी गुड़िया हमेशा के लिए चाहिए तो किसी को ना बताना, समझे? तस्लीम बेगम ने सबको देखकर कहा तो सब बच्चों ने शराफत से हाँ में सर हिलाया। कुछ साल बाद आप लोग जा रहे हैं तो मैं सब कैसे मैनेज करूँगी? पाजी और माजी तो मुझे ताने दे दे कर ही मार देंगी। रुखसार बेगम ने चूल्हे की आंच कम करते हुए तस्लीम बेगम से कहा, क्योंकि कल वो और रमज़ान साहब उम्रे के लिए सऊदी अरबिया जा रहे थे। इसलिए तो तुम्हें कहा था कि तुम भी हमारे साथ ही चलो, बच्चों को भी साथ ले जाते। तस्लीम बेगम ने कमर पे हाथ बांध कर इन्हें घूरते हुए कहा। मुझे तो बाजी के इरादे ठीक नहीं लग रहे, तस्लीम बेगम ने कहा, क्योंकि जब से इनकी नंद आई थी वो दोनों माँ बेटी कमरे में घुसी सारा दिन कोई प्लानिंग कर रही थी और जब कोई जाता तो गड़बड़ा कर बात बदल देती। रुखसार मेरे साथ बाजार चलो, खाना तो बन ही गया है। उन्होंने रुखसार बेगम का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए कहा। लेकिन माजी और बाजी, रुखसार बेगम ने टालना चाहा तो उन्होंने घेर कर घर को देखा। माँ बेटी की मीटिंग चल रही है, तब तक हम आ जाएंगे। कमरे में जाकर अपनी शॉल निकाली, एक रुखसार बेगम को दी और एक खुद ली। फिर इन्हें लिए मार्केट आ गए और ढेर सारी शॉपिंग की। आप ही ये क्या कर रही हैं? आप ऐसे कपड़े उन्होंने पूछना चाहा, लेकिन वो तस्लीम बेगम ही क्या जो उनकी सुन ले। इन्हें चुप रहने का इशारा करके अपनी पसंद से सारी शॉपिंग करके वापस की राह ली। गाड़ी जब राजपूत मेंशन और वाइट पैलेस के दरमियान आकर रुकी। चाचा ये सामान आप राजपूत मेंशन ले जाएं और हयाम बेटी के कमरे में रख दीजिएगा, उन्होंने पाए ख़ानदानी मुलाजिम से कहा, जो इनका बहुत वफादार था। और तस्लीम तुम भी आज इधर ही रहना, माँ जी या बाजी बुलाए तब भी ना आना। तस्लीम बेगम ने रुखसार बेगम को कहा तो उन्होंने सर हिलाया और सामान लेकर राजपूत मेंशन में दाखिल हो गई। ये क्या बकवास है? तुम लोगों ने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? सुखरा बेगम घर में निकाह की तैयारियां देखकर भड़क उठी थी। आग तो सफ़िया बेगम को भी लगी थी, लेकिन वह भी खामोश थी। मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी माँ जी, आपके पोतों के लिए ख़ानदानी बहू ला रही हूँ, तस्लीम बेगम ने इनके गुस्से को किसी खातिर में ना लाते हुए कहा, जिस पर सुखरा बेगम दांत पीस कर रह गई। पहले इसकी माँ ने मेरे बेटे को हथियाया और अब बेटियाँ वो अभी और भी कुछ कहती कि रमज़ान साहब बोल पड़े। कैसी बातें करती है आप माँ जी? पसंद की शादी है और रुखसार भी किसी आम घर से तो नहीं है ना, अपने माँ बाप की इतनी जायदाद की अकलौती वारिस है। लेकिन आप न जाने कैसा ख़ानदान चाहती हैं। पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की है वो कभी आपसे या हमसे ऊंची आवाज़ में बात की हो? और आप बस एक छोटी सी बात को इशू बनाकर बिला वजह इन्हें अपनी नफ़रत का निशाना बना रही हैं। और वैसे भी ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि आज निकाह हो जाए। और हसाम समझदार है, बाकी हम ना भी रहे तो इसे रिश्तों की समझ बूझ होगी, वो संभाल लेगा।
اب آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، مینشن چلنا ہے۔ پھر رمضان صاحب اپنی بات کہہ کر تسلیم بیگم کا ہاتھ تھام کر اندر چلے گئے۔ 15 سالہ حسام کے ساتھ 7 سالہ حیام کو، 13 سال فاتن کو، 6 سال کی انان اور 11 سالہ دانیال کو، 5 سال کی نبال اور آخر میں 9 سالہ بسام کو 5 سالہ مائسہ کے نکاح میں دے دیا گیا۔ رمضان صاحب اور رضوان صاحب کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، جبکہ دو لوگوں کے سینوں میں سانپ لوٹ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رخسار بیگم کو ان کی بیٹیوں سمیت زندہ جلاتے۔ یہ کو چاکلیٹ لٹل پرنسس فاتن نے اپنی پاکٹ سے چاکلیٹ نکال کر انان کو دی۔ پہلے تو وہ گور کو فاتن کو دیکھتی رہی، پھر اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ پکڑ کر دھول اچھال دی۔ ڈونٹ یو نو آئی ڈونٹ لائک دس چاکلیٹ، انان نے منہ بنا کر جواب دیا تو تسلیم بیگم اور رمضان صاحب کا مشترکہ کہکمہ گونجا۔ چلو بھائی، بہوؤں کے نخرے شروع ہو گئے، کوئی نئی بیٹا رخصتی ہونے تک عادت ہو جائے گی، انہوں نے فاتن کو اپنی جگہ میں بٹھا کر کہا، جو گھور کر انان کو دیکھ رہا تھا، جو بنا اس کی گھوریوں کا اثر لیے رخسار بیگم کی گود میں جا بیٹھی۔ نہ بیٹے، بیویاں گھوریوں سے قابو نہیں آتی، وہ ابھی بھی فاتن کو تنگ کر رہے تھے، جو بیچارہ رونے کو ہو گیا تھا۔ اکڑو دیکھو، ان میں بیٹھے بٹھائے ماں کی طرح سب ہڑپ کر گئیں اور نخرے پھر بھی ختم نہیں ہو رہے، سخرا بیگم نے نخوت سے کہا تو ان سب کے چہروں کے رنگ ایک دم سے پھیکے پڑ گئے۔ خبردار ماں جی، آپ نے میری بیٹیوں کو کچھ کہا؟ پہلے یہ رخسار اور رضوان کی بیٹیاں تھیں، لیکن آج سے میری ہیں۔ کیا ہڑپا ہے انہوں نے ان کے باپ اور نانا کی جائیداد؟ میرے شوہر بیٹوں سے کیا اس پورے خاندان سے بھر کر ہی ہے، اور جتنی دولت اس کے نانا کی ہے نا، میرے میکے میں بھی کسی کی نہیں ہے۔ آج کے بعد میں اپنی بچیوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی، سمجھ آئی آپ سب کو؟ تسلیم بیگم ایک دم سے دھاڑی تو سخرا بیگم اور صفیہ بیگم تو گھبرا کر رہ گئی، کیونکہ پہلے کبھی انہوں نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ ہم جیسے ہی عمرے سے واپس آئیں گے، ایک فنکشن ارینج کر کے بچوں کے نکاح کا سب کو بتا دیں گے۔ انہوں نے جیسے بات ہی ختم کی، چلے بھائی صاحب، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، رضوان صاحب نے آ کر کہا تو تسلیم بیگم اور رمضان صاحب کھڑے ہو گئے۔ ماں جی، وہ آپ کی پوتیاں ہیں اور اب ان سے آپ کا رشتہ اور گہرا ہو گیا ہے، اسی رشتے کی خاطر ہی بچیوں سے پیار سے بات کر لیا کرے، رمضان صاحب نے سخرا بیگم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہنگارہ بھر کر رہ گئی۔ تسلیم بیگم بچوں سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپی میں بھی ساتھ آتی، لیکن بسام کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، اور وہ باجی اور ماں جی کے پاس بھی نہیں جاتا، تو میں نے سوچا رضوان کے ساتھ جا کر اسے ڈاکٹر کو دکھا لاؤں۔ رخسار بیگم نے کھڑکی سے منہ اندر کر کے تسلیم بیگم سے کہا تو وہ مسکرا دی، ٹھیک کیا، ویسے بھی بچیوں اور بچوں کو اکیلا ان کے ساتھ چھوڑنا بھی ویسے بھی ٹھیک نہیں، آج تو دونوں ہی ہیں بھی غصے میں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو رخسار بیگم بھی مسکرا دی۔ رمضان صاحب کے بیٹھتے ہی وہ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابھی انہیں گئے کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ رضوان صاحب کو کسی کی کال آئی، جسے سن کر وہ ایک دم صوفے پہ ڈھا سے گئے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ رخسار بیگم نے ان کی حالت دیکھ کر جلدی سے استفسار کیا۔ بھائی صاحب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں موقع پر ہی جہاں بھاگ ہو گئے۔ خوشی والے گھر اب ماتم صفا بچ چکا تھا۔ یہ ان کی وفات کے کچھ دن بعد کا منظر تھا، جب سخرا بیگم اپنے کمرے سے تن فن کرتی ہوئی باہر آئی تھی۔ حسام لوگ بھی راجپوت مینشن میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ سخرا بیگم جیسی باہر آئی، انہیں سامنے مائسہ نظر آئی۔ ابھی وہ جا کر اسے تھپڑ مارتی کہ حیام آگے آ گئی، دادی میری بہن کو مت مارنا، جس پر سخرا بیگم نے حیام کو دھنک کر رکھ دیا۔ تو منحوس اپنے سر قدم لے کر دنیا میں آئی، آج میرے پوتے کی زندگی میں آئی تو اس سے ماں باپ بھی لیے، انہوں نے حیام کو دھکا دیا تو اس کا سر ٹیبل سے لگا۔ رضوان صاحب اور رخسار بیگم اوپر والے پوشن میں بسام اور دانیال کو سلا رہے تھے، جن کا رو رو کر برا حال تھا۔ حیام سے وہ اس لیے بھی زیادہ نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ دیکھنے میں رخسار بیگم کی کاپی لگتی تھی۔ جب فاتن نے آگے بڑھ کر حیام کو اٹھانا چاہا تو حسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ اتنے دنوں میں سخرا بیگم اور صفیہ بیگم نے ان کے خلاف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ منظر حیام نے بھی اپنی نم ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بچی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ نکاح کا مطلب نہ سمجھتی ہو۔ جب فاتن ہاتھ جوڑ کر حسام ان کی طرف بڑھا اور حیام کو نیچے سے اٹھا کر اس کے خون نکلتے زخم پر اپنی ہتھیلی رکھ دی، جس پر حیام کو منہ سے سسکی نکلی،
دادی، میرے ماں باپ کی موت ایسے ہی لکھی تھی، حیام اس میں کوئی قصور نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری ماں کو یہ بہنیں اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز تھیں۔ یہ سبز قدم ہو یا بدبخت، مجھے میرے بھائیوں کو دل و جان سے قبول ہے۔ آپ چاہتی ہیں ہم ان کے ساتھ نہ رہیں تو میں آپ کی بات مان کر پھپھو کے ساتھ بھی تو جا رہا ہوں، اپنے بھائیوں کو لے کر۔ تو آپ بھی میری بیوی اور بہنوں سے دور رہیں۔ حسام نے تحمل سے اپنی بات کہہ کر فاتن کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہا، اور حیام کی پٹی جو مسلسل ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ حیام کی آنکھوں سے گرتا ہر آنسو حسام کو اپنے دل پہ گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان کے زیادہ سائڈ لے، جسے دادی اور پھپھو ان کے خلاف ہوں۔ وہ نہیں چاہتا تھا ان کا بچپن نفرت کی بھیڑ چڑھ جائے، اس لیے پھپھو کے ساتھ لندن جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج وہ چاروں بھائی ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہے تھے۔ رخسار بیگم نے لاکھ منتیں کی، لیکن صفیہ بیگم نے ایک نہ سنی۔ اب وہ روتی ہوئی مائسہ کو چپ کروا رہی تھی، جو مسلسل بسام کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ رو رو کے اس کا برا حال تھا، اور وہ چاروں بھائی اپنے دل پر پتھر رکھ کے گاڑی میں سوار ہو گئے۔ جس نے غلطی سے بھی مڑ کر دیکھنے کی حسام نے غلطی سے بھی مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، دیکھ لیتا تو کمزور پڑ جاتا۔ وہ لڑکی تو پیدا ہوتی اس کے دل میں آج سمائی تھی، اور جب اس کی ماں نے اس کے نام سے منسوب کیا تو اسے سارے جہاں سے عزیز ہو گئی۔ یہ فیصلہ ان کا بچپن بچانے کے لیے کیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ ہی ان کا بچپن چھین لے گا۔ جتنی محبت اب ان سب کے دل میں ایک دوسرے کے لیے، واپسی پر اتنی نفرت ہوگی ایک دوسرے کے لیے، اور پھر وہ تڑپتی ہوئی اپنی جانوں کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ زیادہ برا حال نبال کا تھا، جو حسام اور فاتن سے زیادہ اٹیچ تھی، جو اسے سگی بہنوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ بہنیں ایک دوسرے کے لیے کافی تھیں، لیکن بھائی نہیں۔ ان کا یہ طعنہ سن سن کر ان کے دل میں بھی بھائی کی چاہ پیدا ہو گئی تھی، اور آج ان کے بھائی بھی تو بچھڑ گئے تھے۔ ادھر آ کر بیٹھو میری گود میں، ایک سنسناتی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ نہیں، پیچھے ہوئی ڈرتی آواز میں خود کو پیچھے گھسیٹتے ہوئے کہا۔ آہا، کیوں پرنسس کو ڈر لگ رہا ہے؟ خباثے سے کہکمہ لگا کر اس کے جسم کو چھونا چاہا، جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نہیں ہوں پرنسس، ڈونٹ ٹچ می، ایک دم چلا کر کہا، جس پر سامنے والے نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ پرنسس نہ سہی، میری رکھیل تو تم ہی بنو گی، اور پھر تمہاری وہ بہنیں۔ کمینگی سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر کہا، جو آنکھیں میچے کانپ رہی تھی۔ میرا نکاح ہوا ہے، میرا شوہر چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ آخری امید سے اس شیطان کو روکنا چاہا، جس نے اس کی بات پر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپانا چاہا، جبکہ اس کا ہاتھ اس کے جسم پر گردش کرنے لگا۔ چھوڑو مجھے، پیچھے ہٹو، آپ خون۔ نہیں خون، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تو کمرے میں سورج کی روشنی پوری طرح سے پھیل چکی تھی۔ ماتھے پر آئے پسینے کو ہاتھ سے صاف کر کے ٹائم دیکھنے کے لیے سامنے نگاہ اٹھائی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ فریش ہونے کی نیت سے واش روم کا رخ کیا۔ راجپوت مینشن اگر محل تھا تو اس میں رہنے والی بھی شہزادیوں سے کم نہیں تھا، لیکن انہیں کہاں گوارا تھا کہ کوئی انہیں شہزادیاں کہے، کیونکہ وہ شہزادیوں کی طرح دوسروں کے اصولوں اور قوانین پر نہیں چل سکتی تھیں۔ لوگ انہیں ایموشنل لیس کہتے تھے تو ٹھیک ہی کہتے تھے۔ ان کے دل میں محبت، جذبات، پیار صرف ایک دوسرے کے لیے ہی تھے۔ باقی دنیا کیا سوچتی ہے، کیا کرتی ہے، انہیں پرواہ نہیں تھی، لیکن ظالموں اور مجرموں کے لیے وہ صفاف تھیں۔ ہر گزرتے سال نے جیسے کسی کی واپسی کی امیدوں کو توڑا تھا، ویسے ان کی سنگ دلی کو مضبوط کیا تھا۔ اب انہیں کسی شہزادے کا انتظار نہیں تھا، اور جن کے لیے انتظار میں شدت تھی، اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اتنی شدت ان کی نفرت میں ہو رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے کسی کی جان لینا بھی جانتی تھی، اور دینا بھی۔ 18 سال بعد حسام لوگوں کے لندن جانے کے بعد 6 ماہ بعد سغرا بیگم کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے لندن میں ہی موت ہو گئی، جو اپنی بیٹی کے پاس گئی ہوئی تھی۔ ہارٹ اٹیک کیوں آیا، یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں پتہ چلی، جبکہ 8 سال بعد رخسار بیگم کی وفات ہو گئی، جو کہ کافی عرصے سے بیمار تھیں۔ رخسار بیگم کی موت نے حیام، انان، نبال اور مائسہ کو بری طرح توڑ دیا تھا۔ پھر 3 سال بعد حیام کے نانا نانی ان کے پاس آ کر رہنے لگے۔ حیام نے اپنی اسٹڈی کے ساتھ اپنے بابا کا بزنس بھی سنبھالنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اپنی بیوی کی وفات کے بعد وہ دنیا سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ لیکن حیام نے اپنی گریجویشن کے بعد CSS کے ایگزام دے کر پولیس فورس جوائن کر لی تھی۔ حنان نے جرنلسٹ بن کر اپنی ماما کا خواب پورا کیا تھا، جبکہ نبال نے حیام کے کہنے پر لائر کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ جبکہ مائسہ کو ہجوم وغیرہ سے خوف آتا تھا، اس لیے اس نے حیام کے پولیس فورس جوائن کرنے کے بعد آفس دیکھنا شروع کر دیا،
اور یہ سب کے چاروں بہنوں نے اپنے بابا کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ لیکن ان سب کے پیچھے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی تکلیفیں، کتنا کچھ کھونا پڑا، صرف وہ جانتی تھی، اور ان تکلیفوں کو اور درد کو راز کی طرح اپنے دل میں دفن کر لیا، اور وہ راز ہی ان کے دل کو پتھر بنانے کا سبب بن گئے۔ آج کب تک تم سب فری ہوگی؟ رضوان صاحب نے بریک فاسٹ کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر استفسار کیا۔ میری آج ڈی آئی جی کے ساتھ میٹنگ ہے، شام 4 بجے تک، پتہ نہیں کب تک اس سے فری ہوں۔ اس کے بعد ارحم کسی کیس پر کام کر رہا ہے تو اسے ہیلپ چاہیے، تو اس کا کیس مجھے اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ 9-10 بج جائیں گے۔ حیام نے انگوٹھے کی پوچھ کو اپنے نچلے ہونٹ پر پھیرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ رضوان صاحب نے سوالیہ نظروں سے باقی تینوں کی طرف دیکھا۔ میرا شام 7 بجے لائیو شو ہے جس میں 2 مخالف پارٹیوں کے ممبران کا انٹرویو ہوگا۔ میرا کنفرم نہیں کب فری ہوں۔ انان نے کندھے جھکا کر کہا، میں کورٹ سے جلدی فری ہو جاؤں گی، لیکن اس کے بعد میرا شاپنگ کا پلان ہے۔ نبال نے اپنی نانو کی طرف دیکھ کر کہا، جو اس پیشے کے بہت خلاف تھی۔ وجہ کچھ خاص نہیں تھی، یہی تھی کہ انہیں لائر بہت پسند نہیں تھے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ نبال یہ پیشہ اختیار کرے۔ اب رضوان صاحب نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو دیکھا، جو اپنی پلیٹ میں چمچ کو گھمانے میں مصروف تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے۔ پہلے وہ رضوان صاحب کا بہت خیال رکھتی تھی، ان سے ہر بات شیئر کرتی تھی، لیکن 7 سال سے وہ بہت عجیب ہو گئی تھی۔ اس کا رویہ ان کے ساتھ بہت سرد ہو گیا تھا۔ وہ جب ان کی طرف دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں شکوہ، درد، تکلیف اور خود کے لیے خالی پن نظر آتا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے تھے ایسا کیا ہوا ہے، وہ کیوں ان سے ناراض ہے۔ مائسہ آپ کب فری ہوں گی بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے اسے مخاطب کیا تو اس نے خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ نبال نے اپنی جڑواں بہن کے رویے پر اپنا ہونٹ بے دردی سے کچلا۔ وہ تینوں اپنے احساسات شکوے چھپانے میں ماہر تھی۔ وہ اپنے باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن مائسہ اس کی آنکھیں چھپانے میں ناکام ہو جاتی تھی۔ وہ سرد نیلی آنکھیں خود میں چھپے راز اور تکلیف بن کر جاتی تھی۔ نو بیٹا، آئی ایم اے ڈاٹر، ڈیئر ڈیڈ، آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ لانگ آئی ول بی فری۔ نہیں، میں بیٹی ہوں ڈیئر ڈیڈ، اور مجھے نہیں پتا میں کب فری ہوگی۔ ڈڈ یو ہیو سم تھنگ ٹو سے ٹو اس اور واز اٹ سم تھنگ ڈو ٹو؟ کیا آپ کو ہم سے کچھ کہنا تھا یا کوئی کام تھا؟ اپنے لہجے کو حد المکا رکھتے ہوئے سرد آنکھوں سے پوچھا تو وہ مسکرا دیے۔ وہ مجھے آپ سب کو کچھ بتانا تھا، انہوں نے چاروں کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ اختر صاحب اور فردوس بیگم باپ بیٹیوں کی گفتگو سن رہے تھے اور جانتے تھے ان کی بات پر ان کا رد عمل کیسا ہوگا۔ جی ڈیڈ کہیں۔ انان کرسی کی پشت سے کمر لگا کر مکمل ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ دراصل بات یہ تھی بیٹا، وہ کشمکش میں تھے کہ اپنی بات کیسے کہیں ان سے۔ وٹ ایور یو ہیو ٹو سے ڈیڈ، ڈائریکٹ سے اٹ، یو ڈو ناٹ ہیو ٹو میک اے پریمبل ویل ٹاکنگ ٹو اس۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے ڈائریکٹ کہیے، آپ کو ہم سے بات کرتے ہوئے تنبیہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیام نے نرم لہجے میں کہا تو انہیں تھوڑا حوصلہ ہوا۔ بیٹا، وہ حسام لوگ آج پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور جیسے کہ تم لوگ جانتی ہو آپا وائٹ پیلس کو لاک کر گئے ہیں، اس لیے کبھی اس کی صفائی وغیرہ نہیں ہو سکی۔ تو میں نے بچوں سے کہا ہے کہ وہ جب تک وائٹ پیلس سے ریونویٹ کروا نہیں لیتے ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے چاروں بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ان کے چہرے پر اس بات سے کوئی تاثر ظاہر نہیں ہوا کہ انہیں یہ بات کتنی ناگزیر گزری ہے یا نہیں۔ کوئی بات نہیں ڈیڈ، جب آپ کہہ چکے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، انان نے اپنے تاثرات چھپا کر کہا۔ یہ بات تو وہ چاروں پچھلے 1 مہینے سے جانتی تھی۔ جو دنیا کی خبر رکھتی تھی تو اپنے سے جڑے رشتے سے کیسے بے خبر ہو سکتی تھی؟ کب تک پہنچیں گے وہ لوگ؟ نبال جانتی تو تھی، لیکن اپنے بابا کا دل رکھنے کے لیے بات کو جاری رکھا۔ 6 بجے تک میں نے کہا تھا کہ میں لینے آ جاؤں گا، لیکن دانیال نے منع کر دیا، ابھی تو بس پہنچنے والے ہوں گے، انہوں نے مسکرا کر کہا، جبکہ دانیال کے نام پر نفرت کی شدید لہر نبال کے وجود میں سرایت کر گئی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، ہم چلتے ہیں، آ کر ان سب سے بھی مل لیں گے، نبال نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا تو اس کی تقلید میں وہ تینوں بھی اپنی جگہ سے اٹھی۔ حیام نے اپنی پینٹ شرٹ پر لانگ کوٹ چیئر سے اٹھا کر پہنا، جبکہ نبال نے اپنا ہیلمٹ ٹیبل سے اٹھا کر بازوؤں کے درمیان رکھا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ حیام، انان اور مائسہ اپنی اپنی کارز میں بیٹھی اور نبال نے ہیلمٹ پہن کر بائک اسٹارٹ کی۔ ان سب کو دیکھ کر چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ حیام اور نبال پہلے نکلی، ابھی وہ گیٹ پار کرتی کہ سامنے 2 گاڑیاں آ کے رکی۔
دل کی دھڑکن ایک دم سے سست ہوئی، لیکن سر جھٹک کر حیام نے گاڑی آگے بڑھائی، جسے دیکھ کر سامنے گاڑی میں موجود ڈرائیور نے ہڑبڑا کر اپنی کار پیچھے کی تو حیام اور نباز زن سے اپنی گاڑیاں لے کر نکلی، جبکہ ان کے پیچھے مائسہ اور اس کے ساتھ انان اپنی دائیں طرف کو نکلی۔ ان کے نکلتے ہی دونوں گاڑیاں اندر آئیں